ایک زمانہ تھا ڈائجسٹ پڑھنے کا بڑا شوق پایا جاتا تھا لوگوں میں. ہر مہینے مختلف ڈائجسٹ مارکیٹ میں آتے تھے, لوگ شوق سے جا کے خریدتے تھے, اور میں باریک باریک لکھتا تھا, بے شمار کہانیاں اس کے اندر, اور بڑا وہ پورا مہینہ اس کو بڑے مزے سے لوگ پڑھتے تھے. سب رنگ ڈائجسٹ, سسپینس ڈائجسٹ, جاسوسی ڈائجسٹ, اردو ڈائجسٹ, سیارہ ڈائجسٹ, یہ کئی ڈائجسٹ تھے جو نکلتے تھے, اور ہم بھی بہرحال وہ پڑھتے تھے. تو ان میں کچھ قسطوار کہانیاں بڑی مزیدار ہوا کرتی تھیں. جیسے سب رنگ ڈائجسٹ کی بڑی مشہور بازیگر کہانی تھی جو شکیل عادل زادہ لکھتے تھے, اس کو وہ چلتی تھی. صدیوں کا بیٹا, مفرور, کئی سلسلے تھے. تو ایک کہانی بڑی مشہور ہوتی تھی, اس کہانی کا نام تھا نروان کی تلاش. نروان کی تلاش ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو یورپ میں مختلف علاقوں میں گھومتا ہے, اور ہپی چرسی جو ہے وہ ان کی کہانیاں تھی اس کے اندر, اور منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے بہت سارے. تو وہ مختلف مہم جوئی اور جاسوسی کے واقعات بہت سارے تھے, لوگ بہت شوق سے پڑھتے تھے. اور ایم اے راحت کو بھی اس حوالے سے لوگ جانتے تھے. ایم اے راحت ویسے بھی بہت ہی زود نویس, بہت زیادہ لکھنے والے مصنف تھے, اور 33 ناول بڑے طویل جو کئی قسطوں کے اندر شائع ہوئے وہ انہوں نے لکھے. تو ہم تو صرف ایم اے راحت نام سے ایک نقشہ ذہن میں آتا تھا, ان کی کہانیاں بہت مزے سے پڑھتے تھے. کبھی نہ ان کو دیکھا, نہ کبھی ایسے دل میں وہ خواہش پیدا ہوئی جیسے وہ ہم بہت سارے لوگوں کی تحریریں پڑھتے ہیں لیکن سب سے نہیں ملتے, وہ نہ ملنا کوئی حیرت انگیز نہیں تھا. تو میں اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو نارتھ ناظم آباد میں میرا دوست رہتا تھا فاخر. کمبائن اسٹڈی کرنے کے لیے اس کے گھر میں جمع ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا, تو اوپر والی منزل پہ ایک کمرے میں ہم جا کے باتیں کر رہے تھے, وہ خاموشی تھی. تو اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ریڈیو چل رہا ہو کہیں پہ, اور کوئی شخص جو ہے وہ بولے جا رہا ہے. تو میں نے غور کیا تو لگ رہا تھا کہ کوئی شخص کو کہانی پڑھ رہا ہے, کوئی ناول بلند آواز سے جیسے کو پڑھ رہا ہو. مختلف اس میں کردار بول رہے ہیں, ڈائلاگ کے ٹائم پہ وہ ذرا اور طریقے سے بولے, اور نریشن میں وہ کچھ اور بولے. تو میں نے اس سے فاخر سے کہا, میں نے کہا یہ کیا ریڈیو کہاں چل رہا ہے یہ؟ تو اس نے کہا ریڈیو نہیں ہے, یہ تو پڑوس کے گھر سے آواز آتی ہے. میں نے کہا پڑوس کے گھر سے آواز آتی ہے, کیسی آواز آتی ہے؟ کہہ رہے یار ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا, یہ برابر سے جو ہے نا اکثر دن میں رات میں یہ ایسی آواز آتی رہتی ہے جیسے کوئی کہانی زور زور سے پڑھ رہا ہو. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ کہانی زور زور سے کیوں پڑھ رہا ہے, اور روز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے؟ کہہ رہا ہاں روز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے, اور یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی ریڈیو پہ کہانی چل رہی ہو. ہم اٹھے اور اس گھر کے قریب ذرا جا کے سننے کی کوشش کی, تو یہ لگا کہ بہت ہی کوئی جاسوسی کہانی ٹائپ کی ہے, اور کوئی شخص اس کو پڑھے جا رہا. میں نے کہا ذرا ملتے ہیں, کون لوگ ہیں یہ؟ کہنے پتہ نہیں کون ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے اس گھر میں آئے. ہم باہر گئے, برابر والے دروازے پہ گئے, تو وہ گھر ایسا تھا کہ نیچے جیسے کوئی اور کرایہ دار رہتا ہوگا, اوپر کوئی اور رہتا ہوگا. تو اوپر والی منزل کا راستہ درختوں میں پودوں میں گھرا ہوا تھا. اس دروازے پہ ہم گئے تو اس پہ ایک تختی لگی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا ایم اے راحت. ایم اے راحت کا نام پڑا, میں اچھل پڑا. میں نے کہا یہ تو بہت مشہور رائٹر ہیں, ان کی تو ہم پڑھتے ہیں کہانیاں. میں نے بیل بجا دی. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کوئی بچہ سامنے آ گیا, دروازہ کھولا. جی. میں نے کہا بھئی ایم اے راحت صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا آپ کا نام؟ میں نے نام بتایا. میں نے کہا میں پڑوسی برابر والے گھر سے آئے. بچہ گیا, تھوڑی دیر میں آ کے لگی آئیے. ہم چلے گئے, اوپر لے گیا. میں ایک کمرے میں دیکھا تو بڑے صحت مند اچھے موٹے تازہ کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے مسکراتا ہوا چہرہ. آئیے تشریف لائیے. میں نے کہا آپ ایم اے راحت ہیں؟ جی میں ایم اے راحت ہوں. میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے. میں نے کہا آپ کی کہانیاں میں سسپینس جاسوسی میں پڑھتا ہوں, نروان کی تلاش آپ کی بہت پڑھی. کہ ہاں جی بہت شکریہ. میں نے کہا یہ میرے دوست آپ کے برابر میں رہتے ہیں, ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو یہ اس طرح کی آوازیں آپ کے یہاں سے آتی رہتی ہیں, ان کہانیوں کو آپ کیا اپنی کہانیوں کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ؟ تو وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے بھائی میں کئی ڈائجسٹوں میں لکھتا ہوں, اور ہر مہینے بڑی طویل قسطیں مجھے لکھنی ہوتی ہیں ان سب ڈائجسٹوں کے لیے. کہیں میں اپنے ایم اے راحت کے نام سے لکھتا ہوں, کہیں کسی اور نام سے لکھتا ہوں. اب وہ ان تحریروں کو قلم سے بیٹھ کے لکھنا, اس زمانے میں یہ ٹائپنگ وغیرہ اتنا زیادہ تھا نہیں, کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اس نے کہا کہ یہ میں ہاتھ سے اتنی ساری کہانیاں ہر مہینے لکھ نہیں سکتا. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو مجھے کہانی لکھنی ہوتی ہے, جو ناول کی قسط لکھنی ہوتی ہے, اس کا پورے کا پورا پلاٹ اپنے ذہن میں بناتا ہوں, اور اس کے بعد میں ٹیپ ریکارڈر سامنے رکھ کے اس کی میں کیسٹ ڈال کے اور ریکارڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں,
اور پوری کہانی تمام جزیات، تمام تفاصیل اور ڈائلاگ سمیت پوری کہانی بولنا شروع کر دیتا ہوں. اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے ڈائجسٹ کے 20 صفحات کی کہانی لکھنی ہے تو مجھے کتنی دیر تک بولنا ہے. تو وہ میں کہانی بولنا شروع کر دیتا ہوں. جب وہ قسط پوری ہو جاتی ہے تو وہ کیسٹ میں کاتب کے حوالے کر دیتا ہوں. کاتب اس کو سن کے تحریر کرتے ہیں کہانی. اس کے بعد پھر اس کی میں پروف ریڈنگ کرتا ہوں. فائنل ہو جاتی ہے تو وہ میں رسالے کو بھیج دیتا ہوں. تو اس طریقے سے میں ہر مہینے بول کے کئی کہانیاں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. اس کو لکھتا کوئی اور ہے اور اس کی میں تصحیح کر لیتا ہوں، اس کو نسخ درست کرتا ہوں. اس طریقے سے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اتنی ساری تحریریں لکھنے میں. میں حیران اور ان کے چہرہ دیکھتا رہا. یعنی کسی چیز کو لکھنا، اس کے اندر کتنے کریکٹر ہیں، کب کون بولے گا، کیا کہے گا، کہانی کیسے آگے بڑھے گی، کہانی کیسے کسی جگہ ختم ہوگی، وہ سوچ سوچ کے آدمی لکھتا ہے اور بار بار کاٹتا ہے اس کو، پھر اس کو دوبارہ صحیح کرتا ہے. اور کہاں ہمارے پاس ایسے لوگ تھے کہ جو پوری کی پوری کہانی ایک سیٹ پورا بنا لیا اپنے ذہن میں انہوں نے، اور کہانی بڑے مزے سے انہوں نے بول دی. اور وہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ فی البدی اسی وقت، نہ اس کے پاس پہلے سے کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہے، نہ اس کو پوائنٹس ہے، وہ بالکل بولے جا رہا ہے. وہی تحریر جو ہے ہمارے پاس سامنے آئی تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی محنت ہوئی ہے اس کے پیچھے. محنت تو ہے، بہرحال صلاحیت ہے اس کے اوپر. امیر راحت صاحب اس کے بعد کئی سال زندہ رہے، میری دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب بھی ان کا نام میرے سامنے آتا ہے تو مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم ان کے گھر گئے تھے اور وہ اپنی کہانی ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کر رہے تھے.